ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بتائیں آپ کو کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ آئین میں مقرر کردہ وقت سے ایک لمحہ بھی اوپر اقتدار میں نہیں رہیں گے۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا، نگراں حکومت معاونت کرے گی۔ شہباز شریف کا مجھ سے رابطہ حیرت انگیز تھا، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وزیر اعظم بنوں گا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا، حکومت بجلی بلوں کا مختصر مدتی حل تجویز کرنے جا رہی ہے۔ توانائی کی بچت کے لیے چند دنوں میں عملی اقدامات کرتے نظر آئیں گے، صوبوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے۔ ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جس پر بے انتہا بوجھ پڑ چکا ہے۔ 1 سال پہلے اپنے بجلی کا بل دیکھ کر میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بجلی بل کیسے بھروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نگران وزیر اعظم بننے سے 2-3 روز قبل سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام بھیجا تھا، کیا آپ اسلام آباد میں دستیاب ہیں، جس پر میں نے مثبت جواب دیا تھا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایک اہم ذمہ داری کے لیے زیر غور لا رہے ہیں، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی بلوں کے حوالے سے میرے الفاظ ہمارے کچھ صحافیوں کی مہربانی ہیں، جنہوں نے ہڑتال اور پہیہ جام کے الفاظ کو مجھ سے منسوب کر کے پورے پاکستان میں پھیلا دیا۔ 40 منٹ دورانی کی ریکارڈنگ ہے، اگر ان دونوں الفاظ میں سے کسی ایک کا استعمال کیا گیا ہو تو میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بجلی کے بلوں کا مسئلہ کثیر الجہتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما نون لیگ احسن اقبال نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال دی۔ احسن اقبال نے کہا کہ چینی برآمد کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی۔ سابق حکومت ایک اتحادی حکومت تھی، اس لیے ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ مسلم نون کے رہنما نے مزید کہا کہ ملک میں اسمگلنگ اور مافیاز توڑنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بروم نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بروم کی مریم نواز سے ملاقات مری میں ہوئی۔ مریم نواز نے امریکی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے تجارت، معیشت، سلامتی، امن اور علاقائی استحکام سمیت باہمی تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کرونا وبا اور گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران امریکی حکومت کی طرف سے ڈونلڈ بروم کی کوششوں کو بھی سراہا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے وکلاء یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پولیس افسران کو سزائیں دلوا کر رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان میں عطا تارڑ نے کہا کہ وکلاء دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بات ہو گئی ہے، کورٹ نوٹس کرے گی اور پولیس افسروں کی توہین عدالت پر سزائیں سنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے اس شخص نے ہمیشہ یہ بڑکیں ماری ہیں کہ میں نے عدالتوں کو مینج کر لیا ہے۔ اب اگر ان کے وکلاء وقت سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کل ہی پولیس افسران کو سزائیں دے رہے ہیں، تو یہ سسٹم پر بہت بڑا سوال نشان ہے کہ وہ کرپشن کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ جو 23 ارب روپے کی کرپشن کی گئی، لیگی رہنما نے ویڈیو کیپشن میں لکھا کہ پرویز الہی کے وکلاء اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے درمیان کیا طے پایا۔ اربوں روپے کے ڈاکے مارنے والے کی رہائی کی خاطر توہین عدالت لگانے کی ڈیل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی جج نے پولیس کو کہا کہ گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ تاریخی کرپشن پر تاریخی ریلیف ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے عملے نے دبئی سے کراچی پہنچے ایک کنٹینر سے بھاری مقدار میں غیر ملکی شراب برآمد کر لی۔ ترجمان اے ایف کے مطابق غیر ملکی شراب کی 8,520 بوتلیں کراچی کی نجی کمپنی کے لیے بک کروائی گئی تھیں۔ اے این ایف نے ملک کے دیگر علاقوں میں مختلف کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ موٹر وے ٹول پلازہ اسلام آباد کے قریب مسافر بس میں سوار 2 ملزمان سے مجموعی طور پر 2 کلو چرس اور 480 گرام آئس برآمد ہوئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں موٹر سائیکل سوار سے 6 پیکٹ چرس برآمد ہوئی۔ یونیورسٹی روڈ پشاور سے ملزم سے 464 نشاور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہنگو کی رہائشی ملزم نے منشیات یونیورسٹی کے طلبہ کو فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافر کے پیٹ سے ہیروئن سے بھرے 86 کیپسول برآمد کیے گئے۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق خیبر کے علاقے زکا خیل میں 2 کارروائیوں میں اسمگلنگ کے لیے چھپائی گئی 20 کلو چرس برآمد کی گئی ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چینی صدر کی جانب سے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت سے معذرت پر امریکی صدر جو بائیڈن نے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ G20 اجلاس میں چینی صدر کے شرکت نہ کرنے پر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ میں تو وہاں ان سے ملنے ہی جا رہا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن 7 سے 10 ستمبر تک بھارت میں G20 اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کے بعد وہ ویتنام کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی، جبکہ ان کی جگہ چینی وزیر اعظم اجلاس میں شریک ہوں گے۔
ایشیا کپ 2023 میں گروپ بی کے اہم میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 89 رنز سے ہرا دیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں بنگلہ دیش کے 335 رنز کے ہدف پہ تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 245 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ مہدی حسن نے سنچری مکمل کی اور 112 رنز بنانے کے بعد 257 کے مجموعی پر ریٹائرڈ ہٹ ہو گئے، جبکہ ان کے بعد نجم الحسن نے بھی اپنی سنچری مکمل کی، لیکن وہ 104 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ کپتان شکیب الحسن نے 18 گیندوں پر 32 رنز کی اننگ کھیل کر ٹیم کو 334 کے ٹوٹل تک پہنچایا۔ افغانستان کی جانب سے نجیب الرحمان، گل الدین نائب نے ایک ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں رحمان اللہ کی صورت میں ایک رنز پر بڑا نقصان اٹھانے کے بعد افغان ٹیم کو ابراہیم اور رحمت شاہ نے ٹیم کو سنبھالا اور 78 رنز کی پارٹنرشپ بنائی، لیکن بنگلہ دیشی ٹیم کی 90 ٹیلی بالنگ کے باعث رن اوسط کم رہی۔ ابراہیم 75 اور حشمت اللہ 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو پھر بنگلہ دیشی بالرز نے حریف ٹیم کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور وقفے وقت سے وکٹیں لیتے ہوئے افغانستان کی اننگ 245 رنز پر تمام کر دی۔ راشد خان نے 24، نجیب اللہ نے 17 اور گل الدین نائب نے 15 رنز کی اننگ کھیلی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تسکین احمد 4 وکٹیں لے کر نمایاں رہے، نصیب الحسن نے 3 جبکہ حسن محمود اور مہدی حسن نے ایک ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مہدی حسن کو شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے